إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب 10 مقاصد میں تقسیم کی گئی ہے۔ ان 10 مقاصد میں سے 5واں مقصد الحاجات الضروریہ ان احادیث کے بارے میں ہے جو انسان کی لازمی حاجتوں سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کی ضروری حاجتیں، اور اس میں کئی ایک کتب ہیں۔ ان میں سے تیسری کتاب ہے کتاب الطبی، کہ یہ کتاب طب کے بارے میں ہے، میڈیکل کے امور کے بارے میں ہے، صحت کے بارے میں ہے، علاج وغیرہ کے بارے میں ہے۔ اور اس کتاب میں دوسری فصل ہے الطب والرقیٰ والسحر، یعنی کہ دوسری فصل طب کے بارے میں ہے، میڈیکل کے امور کے بارے میں، علاج کے بارے میں، اور دم وغیرہ کے بارے میں، اور جادو کے بارے میں۔ اور اس میں 6 باب ہم پڑھ چکے ہیں، آج 7واں باب شروع کریں گے، اور حدیث نمبر جس کا آغاز ہوگا وہ ہوگی 1218، یعنی 1218۔ تو 7واں باب کیا ہے؟ باب التداوی بالعود الہندی، عود ہندی کے ساتھ علاج۔ عود ہندی آپ لفظ سے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہندوستان کی طرف منسوب ہے۔ عود کس کو کہتے ہیں؟ لکڑی کو، یعنی کہ ہندوستانی لکڑی۔ یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا ہے، لیکن اب اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس کا نام یہی ہے، عود ہندی۔ اور عود ہندی کی عرب ممالک میں بہت زیادہ مانگ ہے، بہت زیادہ لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور مہنگے داموں فروخت ہوتی ہے۔ یہ ایک خوشبودار لکڑی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی وغیرہ میں کئی دفعہ وہ لوگ ایک لکڑی جلا کر اس کا دھواں مسجد میں پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور اس دھوئیں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اس میں جو لکڑی استعمال ہوتی ہے عام طور پہ وہ عود ہندی ہوتی ہے۔ تو یہ لکڑی علاج کے طور پہ بھی بہت مفید ہے، جیسے خوشبو کے طور پہ مفید ہے ایسے ہی علاج کے طور پہ بھی مفید ہے۔ اس میں بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اور اسی کا تذکرہ اس حدیث میں ہوگا جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو حدیث نمبر کیا ہے؟ 1218، 1218 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ام قیس بنت محصن، روایت ہے سیدہ ام قیس بنت محصن
رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو یہ کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ تعارف یہ ہے کہ وکانت من المہاجرات الاول اللاتی بایعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان اولین مہاجر عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہوئی تھی۔ اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ عورتوں سے آپ بیعت کیسے لیتے تھے؟ زبانی گفتگو کے ذریعے، یعنی کہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ مردوں سے جب بیعت لیا کرتے تھے تو آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت آپ زبانی طور پہ لیا کرتے تھے، اور آپ ان کے ہاتھ کو مس نہیں کرتے تھے، ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو یہ ام قیس ان مہاجر عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں ہی ہجرت کر رکھی تھی، اور ان میں سے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کر رکھی تھی۔ وہی اخت عکاشہ بن محصن، اور یہ عکاشہ بن محصن کی بہن ہے۔ تعارف کیا کروایا جا رہا ہے کہ یہ عکاشہ بن محصن کی بہن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عکاشہ بن محصن کو دنیا جانتی ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ام قیس عکاشہ کی بہن ہے۔ تو عکاشہ بن محصن کو دنیا جانتی ہے، کیسے جانتے ہیں جی آپ؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 70,000 لوگ آپ کی امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ تو وہ ان کے اوصاف کیا ہوں گے؟ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، کسی کو منحوس جاننا یہ کام نہیں کرتے ہوں گے، وہ کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کرو، اور تیسرے نمبر پہ وہ صرف اللہ پہ توکل کرتے ہوں گے، بھروسہ کرتے ہوں گے، اور چوتھے نمبر پہ علاج کے طور پہ داغنے کے علاج سے بچتے ہوں گے۔ آگ کے ذریعے جسم کو داغنا، اس علاج سے وہ پرہیز کرتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی تو عکاشہ بن محصن کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ تو آپ نے کہا، آپ نے عکاشہ کے لیے دعا کی کہ اللہ عکاشہ کو ان میں شامل کر دے۔ اور ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو آپ نے کہا سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ تم پہ سبقت لے گیا، یہ اعزاز عکاشہ کو مل گیا۔ تو یہ ہے عکاشہ بن محصن جن کو دنیا میں اعزاز مل گیا کہ بغیر حساب کتاب کے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ ان کی بہن ہے ام قیس بنت محصن۔ تو اب روایت کیا ہے؟ یہ درمیان میں تعارف آ گیا تھا۔ روایت کیا ہے؟ روایت یوں ہے، عن ام قیس بنت محصن انہا اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابن لہا، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا بیٹا لے کر آئیں۔ قد علقت علیہ من العذرۃ، اس بیٹے کو مسئلہ تھا، کہاں؟ حلق میں۔ حلق میں تکلیف تھی، حلق میں درد تھا، اور حلق میں سوزش تھی۔ اس زمانے میں عورتیں بچے کے حلق کے اس مسئلے کا علاج کیسے کیا کرتی تھیں؟ وہ اپنی انگلی اس جگہ پہ رکھتیں جہاں پہ سوزش ہوتی ہے، ان کے تالو کو دباتیں، بچے کے تالو کو دباتیں اور اسے اوپر کر دیتیں، زور سے دباتیں۔ اس سے کیا ہوتا؟ وہ جو اس کے اندر فاسد خون ہے، گندا خون ہے، کالے رنگ کا خون ہے، وہ نکل جاتا۔
اب جب دباتی تو بچہ شدید تکلیف محسوس کرتا، لیکن اس کے بعد آرام مل جاتا، وہ سوزش ختم ہو جاتی، وہ تکلیف دور ہو جاتی۔ یہ طریقہ علاج تھا جو اس زمانے کی عورتیں کیا کرتی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں اس سے روک رہے ہیں۔ آپ کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم یہ علاج اختیار کرو جس سے بچے کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تم عود ہندی کے ذریعے علاج کیوں نہیں کرتی؟ عود ہندی کے ذریعے علاج کیسے ہوگا کہ عود ہندی کو پیس لیا جائے، پاؤڈر بنا لیا جائے، اور اس میں کوئی تیل، سرسوں کا تیل مثال کے طور پہ، یا اس میں پانی ڈال لیا جائے۔ اس کے بعد یہ جو اب یہ پانی سا بن چکا ہے، اب یہ پانی سے جو بن چکا ہے، اس کے قطرے کس میں ڈالے جائیں؟ ناک میں ڈالے جائیں، تو وہ ناک کے ذریعے کہاں پہنچ جائیں گے؟ حلق میں، تو وہ مسئلہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس حدیث کا مفہوم اور خلاصہ ہے۔ تو ام قیس بنت محصن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئیں۔ قد علقت علیہ من العذرۃ، من العذرہ کا مطلب کیا ہے؟ حلق کی بیماری، عذرہ حلق کی بیماری، من یعنی کہ حلق کی بیماری کی وجہ سے، حلق کی بیماری کی وجہ سے قد علقت علیہ، یہ ام قیس اس بیٹے کے تالو کو اپنی انگلی سے دبا چکی تھیں، اپنی انگلی سے دبا چکی تھیں۔ فقال، تو آپ نے کہا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، علی ما تدغرن اولادکن بہذہ الاعلاق، کس وجہ سے تم اپنی اولاد کو انگلی سے دبا کر تکلیف دیتی ہو، کس وجہ سے تم اپنی اولاد کو انگلی سے دباتی ہو، بہذہ الاعلاق، تالو پہ انگلی رکھ کر، تالو کو دبا کر، یعنی کہ تم انہیں یہ تکلیف کیوں دیتی ہو؟ علیکم بہذا العود الہندی، تم اس عود ہندی کو اختیار کرو، عود ہندی کو کیا کرو؟ اختیار کرو، اس کے ساتھ علاج کرو۔ فإن فیہ سبعۃ اشفیہ، کیونکہ اس میں 7 طرح کی شفا ہے، یعنی کہ 7 بیماریوں کا اس میں علاج ہے، 7 بیماریوں کی شفا اس میں اللہ نے رکھی ہے۔ کس میں؟ عود ہندی میں۔ منہا ذات الجنبی، ان 7 بیماریوں میں سے ایک بیماری کیا ہے؟ نمونیا۔ تو آپ نے یہاں پہ کتنی بیماریاں بتا دیں؟ نہیں، 7 تو آپ نے تعداد بتائی نا، لیکن ان بیماریوں کا نام، وہ بیماریاں جن کا نام ذکر کیا وہ کتنی ہیں؟ 2، ایک نمونیا اور ایک گلے کا وہ جو سوزش ہے، جو بچوں کا مسئلہ ہے، انہیں گلے میں ورم پڑ جاتا ہے اور گلے میں فاسد خون جمع ہو جاتا ہے، اس کا علاج۔ تو 2 بیماریاں آپ نے بتا دی ہیں، باقی 5 یہاں پہ نہیں بتائیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے اس روایت کے علاوہ کہ جب حلق کا مسئلہ ہوگا، حلق میں تکلیف ہوگی، حلق میں سوزش ہوگی، تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ناک سے قطرے ڈالے جائیں گے۔ اور جب نمونیا ہوگا تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ آپ نے بتایا کہ منہ میں قطرے اونڈے لے جائیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس چیز میں علاج ہے، تو اب اس کی تفصیلات جو ہیں وہ طبیب حضرات سے معلوم کر لینی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے شہد میں شفا ہے، کب شہد پینا ہے، کیسے لینا ہے، کتنا لینا ہے، کس بیماری کے لیے شہد کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ایک فن ہے، اس کے بارے میں کن سے رابطہ کرنا چاہیے؟ طبیب حضرات سے، حکیم حضرات سے، جو جانتے ہیں کہ شہد کا طریقہ استعمال کیا ہے، کس موسم میں کیسے استعمال کرنا ہے، صبح کرنا ہے خالی پیٹ، یا رات کو سونے سے پہلے کھانے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو دیکھیں نا، یہاں پہ آپ نے بتایا پہلے کہ عود ہندی میں شفا ہے، پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بیماری ہوگی کون سی؟ نمونیا کی،
تو اس کے قطرے کہاں داخل کیے جائیں گے؟ منہ میں انڈیلے جائیں گے. اور جب مسئلہ ہوگا بچوں کا کہ ان کے حلق میں سوزش ہے تو تالو دبانے کی بجائے کیا کیا جائے گا؟ ان کے ناک میں قطرے ڈال دیے جائیں گے. یرید القسط، آخر میں وضاحت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کہا ہے کہ عود ہندی کو اختیار کرو، اس کے ذریعے علاج کیا کرو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے قسط. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی القسط، یعنی قسط کو دو طرح پڑھا جاتا ہے، ایک اس کاف کے ساتھ جس کے اوپر دو نقطے آتے ہیں، اور ایک اس کاف کے ساتھ جس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا. اور جس کاف میں کوئی نقطہ نہیں ہے اس کے آخر میں تا نقطوں والی ہے، اور جس لفظ میں کاف نقطوں والا ہے اس کے آخر میں کیا ہے؟ وہ تا ہے جو نقطوں کے بغیر ہوتی ہے. تو یعنی کہ قسط اور قسط یہ جو فرق ہے یہ ان کے الفاظ کی حد تک ہے، مراد اس سے چیز ایک ہی ہے. وہ کیا؟ عود ہندی، یعنی کہ عود ہندی کا دوسرا نام لیا گیا یہاں پہ. اور آخر میں امام زہری کہتے ہیں وہی لغتن، کہ قسط کو قسط پڑھنا یہ ایک لغت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک لغت ہے، یعنی کہ ایک ہی چیز کے ایک دو نام ہیں. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قسط اور قسط ایک چیز کو دو طرح سے ذکر کیا جاتا ہے، دو طرح پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عود ہندی کی ترغیب دی ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اسے علاج کے طور پہ اختیار کرنا چاہیے. تو یہ ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ گزشتہ درس میں ہم نے حدیث پڑھی تھی، حدیث نمبر 1217 1217. اس میں آیا تھا کہ فی الحبۃ السوداء شفاء، کہ کالے دانے میں شفا ہے. کالے دانے میں کیا ہے؟ شفا ہے. کالے دانے سے کیا مراد ہے؟ میں نے ذکر کیا تھا کلونجی، لیکن کئی علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد کلونجی نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ سیاہ رنگ کا زیرہ. اس سے مراد کیا ہے؟ سیاہ رنگ کا زیرہ. تو یہ ایک رائے ہے جو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا تھا، بلکہ کئی علماء کرام کا اصرار ہے کہ اس سے مراد صرف وہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ عربوں کے پاس جائیں، دیکھیں وہ کیا استعمال کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے. تو کہتے ہیں جب آپ عربوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ سیاہ رنگ کا زیرہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد باب نمبر 8، باب ماء الکمأۃ شفاء للعین، کھمبی کا پانی آنکھوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے. کھمبی جو ہے یہ ایک بوٹی ہے جو خود ہی اگتی ہے، اس کو اگانا نہیں پڑتا، اور یہ عام طور پہ برسات کے موسم میں ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کے لیے کیا ہے؟ شفا کا باعث ہے. حدیث نمبر 1219 1219 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا، یعنی کہ دونوں ہی اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں. اور یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے کہ ان میں اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی میٹنگ کی تھی آپس میں کہ ہم دونوں درج کریں گے، ایسی بات نہیں ہے. عن سعید بن زید رضی اللہ عنہ، روایت ہے کس سے؟ سعید بن زید سے. کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکمأۃ من المن، کھمبی کس کا حصہ ہے؟ کس کی قسم ہے؟ من کی. من سے مراد کیا ہے؟ من سلوا. من سے مراد کیا ہے؟ من سلوا تو ہر ایک نے سنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں 57 میں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، یہودیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے
تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا تھا، یعنی کہ ہمارے تمہارے اوپر بڑے احسانات ہیں، بہت ہم نے تم پہ نعمتیں کی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم صحرا میں تھے اور تم نے بیت المقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ نے سزا دی کہ 40 سال ادھر ہی گھومتے رہو گے۔ اب تمہارے اوپر بادل کیا ہم نے، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے تمہارے اوپر کھانے پینے کے لیے کیا اتارا؟ من و سلوہ۔ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کھمبی جو ہے یہ اسی من کی ایک قسم ہے، یعنی کہ جو من ان کے اوپر نازل ہوتا تھا اس میں کھمبی بھی موجود ہوتی تھی۔ اور مسلم شریف میں الفاظ یوں ہیں اس حدیث میں کہ کھمبی اس من میں سے ہے جو من اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ نازل کیا تھا، یعنی کہ معاملہ مزید واضح ہو گیا کہ یہ وہی من ہے جو کہ ان پہ نازل ہوا تھا بنی اسرائیل پہ، تو کھمبی اس کا ایک حصہ ہے۔ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، اور فرمایا اس کا پانی آنکھوں کے لیے باعث شفا ہے۔ اب آپ نے بتا دیا اس کے پانی آنکھوں کے لیے باعث شفا ہے، اب یہ استعمال کیسے کرنا ہے؟ منہ میں ڈالنا ہے کہ ناک میں ڈالنا ہے کہ آنکھ میں ڈالنا ہے؟ کب ڈالنا ہے؟ کتنی مقدار ڈالنی چاہیے؟ تو ان کاموں کے لیے کن کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ طبیب حضرات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اور یہیں سے میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ باعث شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ باعث شفا ہے۔ قرآن سے شفا کیسے لینی ہے؟ کیا شفا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بوسے دیں؟ کیا شفا کا طریقہ یہ کہ اسے اپنے آنکھوں کے ساتھ اور چہرے کے ساتھ لگائیں؟ کیا شفا کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کاغذ میں چند آیتیں یا چند صورتیں لکھ کر تعویذ کے طور پہ گلے میں لٹکا لیں؟ یہ ہمیں کون بتائے گا کہ قرآن سے شفا کیسے لینی ہے؟ یہ طبیب بتائیں گے۔ طبیب یہاں پہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ طبیب کون ہے؟ صحابہ کرام۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کے ذریعے دم کیا ہے، دم بتایا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا، کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ قرآن کریم کو لکھ کر تعویذ کی شکل میں گلے میں لٹکا لو یا بازو میں لٹکا لو۔ تو شفا کا طریقہ کس سے سیکھنا ہم نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے، کہ قرآن سے شفا کیسے لینی ہے، اور وہ کیسے ہے؟ دم کے ذریعے۔ تعویذ کے طور پہ لٹکانا یہ درست نہیں ہے۔ باب نمبر 9، باب تحریم التداوی بالخمر والنجاسات، شراب کے ذریعے اور پلید چیزوں کے ذریعے علاج کرنے کی حرمت کا بیان۔ شراب کے ذریعے کسی بیماری کا علاج کرنا حرام ہے، پلید چیزوں کے ذریعے کسی بیماری کا علاج کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس حدیث نے بتا دیا، واضح کر دیا کہ حرام چیزوں میں، پلید چیزوں میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ یہ حدیث نمبر ہے 1220، 1220 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن طارق بن سوید الجعفی سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر، روایت ہے جناب طارق بن سوید جوفی سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الخمر، کس کے بارے میں؟ شراب کے بارے میں۔ فنہاہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طارق بن سوید کو شراب سے روک دیا۔ او کریہ ان یصنعھا، یا آپ نے اس بات کو ناپسند جانا کہ طارق شراب بنائے، شراب تیار کرے۔ فقال، تو طارق نے کہا کہ انما اصنعھا للدواء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب تیار کرتا ہوں دوا کے طور پہ، علاج کے طور پہ، یعنی کہ شراب پینے کا شوق نہیں ہے، میں اسے تیار کرتا ہوں علاج کے طور پہ۔
فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہ لیس بدوا ولکنہ دا، کہ اس میں کوئی علاج نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ بیماری ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں انہ لیس بدوا، یہ دوا نہیں ہے، علاج نہیں ہے، ولکنہ دا، یہ خود ایک بیماری ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب یہ علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر حضرات اگر کسی مریض سے کہتے ہیں کہ تم علاج کے طور پہ شراب پی لو، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ شراب میں کوئی علاج یا کوئی شفا نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی چیزیں پلید ہیں ان میں شفا نہیں ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 10، باب الحمى من فیح جہنم، بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے۔ بخار جہنم کے جوش کا نتیجہ ہے۔ حدیث نمبر 1221 1221 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، کہ آپ نے فرمایا الحمى من فیح جہنم، کہ بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، اس کے جوش میں سے ہے۔ فبردوها بالماء، آپ نے فرمایا اس کو ٹھنڈا کرو، کس کے ذریعے؟ اس بخار کو ٹھنڈا کرو کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے۔ اور آج آپ جانتے ہیں ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں؟ جسے بخار ہو کسے پانی کی کیا کریں؟ پٹیاں کریں، کپڑے کو گیلا کر کے اس کے جسم پہ بار بار پھیریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی باتیں 400 سال پہلے بتا دی ہیں، لیکن علماء کرام نے وعدے کیا ہے کہ یہ علاج ہر اس آدمی کے لیے نہیں ہے کہ جو ان کے جسے بخار ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جسے بخار ہے یہ اس کا مزاج کون سا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ علاج ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے اور جسے آج کی میڈیکل سائنس پیش کر رہی ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 11، باب الطاعون، یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ طاعون کے بارے میں۔ اور یہاں پہ طاعون سے مراد کیا ہے؟ خاص طاعون کی بیماری۔ کئی دفعہ طاعون سے مراد ہر وبا لے لی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ خاص طاعون کی بیماری۔ حدیث نمبر 1222 1222 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ ابن عباس، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے چچا کے بیٹے، ہاشمی خاندان کے فرزند، آل بیت میں سے بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خرج الی الشام، جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جناب عمر بن خطاب شام کے لیے نکلے، اور یہ واقعہ ہے سن 18 ہجری کا، جب جس سال طاعون امواس کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا تھا، اس طاعون کا جس کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ طاعون امواس۔ تو جناب عمر فاروق شام کے لیے نکلے، حتی اذا کان بسرغ لقیہ امراء الاجناد، یہاں تک کہ جب آپ مقام سرغ پہ تھے تو آپ سے
مختلف لشکروں کے کمانڈر ملے، ابو عبیدہ ابن الجراح و صحابہ، ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی ملے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ آپ سے مختلف لشکروں کے کمانڈر ملے۔ اصل میں جناب عمر فاروق نے شام کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ کیا ہے دمشق، ایک کیا ہے اردن، ایک کیا ہے حمص، ایک ہے فلسطین۔ تو ہر حصے کا ایک کمانڈر تھا، اور یہ کمانڈر کون تھے؟ ابو عبیدہ کا نام تو آپ کے سامنے آ چکا۔ ان کے علاوہ یزید تھے۔ یزید کون؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید، ان کے امیر معاویہ کے بھائی یزید۔ ایک تو وہ یزید ہیں جو امیر معاویہ کے بیٹے ہیں، ایک امیر معاویہ کے بھائی یزید ہیں، اور یہ کیا، یہ صحابی ہیں۔ جناب عمر فاروق نے یزید بن ابو سفیان کو، عمر بن عاص کو، خالد بن ولید کو، ان لوگوں کو اس علاقے کے مختلف حصوں کا کیا بنایا ہوا تھا؟ کمانڈر۔ تو یہ سب ملاقات کرنے کے لیے مقام سرگ پہ پہنچ گئے۔ ابھی عمر فاروق شام میں داخل نہیں ہوئے، شام کے بارڈر پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ استقبال کے لیے، ملنے کے لیے، ان کا ویلکم کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ فاخبروہ، تو انہوں نے آپ کو بتایا، ان الوباء قد وقع بارض الشام، کہ شام کی زمین پہ، شام کے ملک میں طاعون کی بیماری پھوٹ چکی ہے، پھیل چکی ہے۔ شام سے مراد یہاں پہ کون سا شام ہے؟ پرانا شام۔ پرانا شام جو ہے اس میں اردن بھی داخل ہے، اس میں بیروت بھی داخل ہے، اس میں فلسطین بھی داخل ہے، اس میں موجودہ شام بھی داخل ہے، اور موجودہ شام جو ہے وہ تو بہت محدود ہے۔ تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ وبا جو ہے، یعنی کہ طاعون کی بیماری شام کی زمین میں پھیل چکی ہے۔ قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، فقال عمر، تو عمر فاروق نے مجھ سے کہا، ادعو، بلاؤ، لی، میرے لیے، المہاجرین الاولین، کن کو؟ پہلے مہاجرین کو، اوائل مہاجرین کو، اولین مہاجرین کو، جنہوں نے شروع میں ہجرت کی تھی۔ فدعاہم، تو عبداللہ ابن عباس نے انہیں بلایا، فاستشارہم، تو ان سے جناب عمر فاروق نے مشورہ کیا۔ مشورہ کس بارے میں؟ کہ بتاؤ کہ ہم شام میں داخل ہو جائیں جبکہ وہاں طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے، یا واپس چلے جائیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ وَأَخْبَرَهُمْ، اور عمر فاروق نے انہیں بتایا، کن کو؟ ان اولین مہاجرین کو، کہ ان الوباء قد وقع بالشام، کہ شام کے علاقے میں وبا پھوٹ چکی ہے، پھوٹ پڑی ہے۔ فاختلفوا، تو انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ اختلاف۔ کنہوں نے؟ ان مشورہ دینے والوں نے۔ فقال بعضهم قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه، ان میں سے کچھ نے کہا، آپ ایک عظیم کام کے لیے نکلے ہیں، آپ ایک بڑے کام کے لیے نکلے ہیں، ولا نرى، ہم مناسب خیال نہیں کرتے، ان ترجع عنه، کہ آپ اس کام کو چھوڑ کے واپس چلے جائیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسے پورا کریں۔ بیماری کے خوف سے، طاعون کے خوف سے واپس چلے جانا، ہم تو اس کو مناسب خیال نہیں کرتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اولین مہاجرین کہہ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کچھ کی رائے ہے، یہ کس کی رائے ہے؟ کچھ کی۔ وقال بعضهم، اور ان میں سے کچھ نے کہا، معک بقیت الناس واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ باقی ماندہ لوگ ہیں۔ کیا مطلب باقی ماندہ لوگ؟ صحابہ کرام سے بچے ہوئے لوگ ہیں،
بہت سے صحابہ کرام تو فوت ہو چکے ہیں پہلے ہی، اب آپ کے پاس صحابہ کرام میں سے بچے ہوئے لوگ ہیں. وَأَصْحَابُ رسول اللہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھی ہیں آپ کے ساتھ. ولا نرا، ہم مناسب خیال نہیں کرتے، ان تقدمہم، کہ آپ ان کو لے کر جائیں، علی ھذا الوباء، اس وبا کی جانب. فقال، عمر فاروق نے کہا، ارتفعوا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ. یہ کون سے صحابہ کرام ہیں؟ سینئر ترین صحابہ کرام، اولین مہاجرین. ان میں اختلاف ہو گیا ہے، اور ان میں سے کسی نے بھی اپنی رائے کے حق میں کوئی حدیث پیش نہیں کی، اپنی ذاتی رائے پیش کی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ثم قال، پھر عمر فاروق کہنے لگے عبداللہ بن عباس سے، ادعو لی الانصار، میرے لیے بلاؤ کن کو؟ انصاریوں کو. فدعوتہم، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے ان کو بلا لیا. فاستشارہم، تو ان سے مشورہ کیا. کس نے؟ جناب عمر فاروق نے. فسلکوا سبیل المہاجرین، وہ مہاجرین کی راہ پہ چلے. مہاجرین نے کیا کیا تھا؟ اختلاف کیا تھا، تو وہ مہاجرین کی راہ پہ چلے. واختلفوا کاختلافہم، اور انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح کیا کیا؟ آپس میں اختلاف کیا، ان کی بھی ایک رائے نہیں تھی. فقال ارتفعوا عنی، عمر فاروق نے کہا میرے پاس سے اٹھ جاؤ. دیکھ لیں، بڑے بڑے سینئر صحابہ کرام مہاجرین کے اور انصاریوں کے، کسی کے پاس حدیث نہیں ہے. کیا دلیل ہے کہ حدیث نہیں ان کے پاس؟ حدیث ہوتی تو عمر فاروق کو مشورے جاری رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ حدیث آ جاتی تو پھر کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث آ جائے تو پھر کسی اور کی تائید اور کسی اور کی اسٹیمپ کی ضرورت نہیں ہے. حدیث بذات خود سپریم لا ہے، حجت ہے، اتھارٹی ہے. ثم قال، پھر کہا جناب عمر فاروق نے، ادعو لی من کان ہا ہونا من مشیخت قریش من مہاجرت الفتح. کہا میرے لیے بلاؤ ان لوگوں کو جو یہاں پہ ہیں. کن میں سے؟ قریشی مشائخ میں سے، قریشی شیوخ میں سے، قریشی بزرگوں میں سے. من مہاجرت الفتح، ان میں سے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ ہجرت کی. فتح مکہ کے موقع پہ تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہوگی. تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ ہجرت کی؟ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اس سال ہجرت کی، یعنی کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے ہجرت کر لی. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اگرچہ بیان کر دیا تھا کہ اب کوئی ہجرت نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اب ہجرت واجب نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کے رسول کے شہر میں زندگی گزارنے کے لیے کوئی مکہ سے مدینہ آتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے جامع عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہاں پہ ان کو بلاؤ جو قریشی شیوخ میں سے ہیں. اور مشیخہ جو ہے یہ جمع ہے کس کی؟ شیخ کی. شیخ کس کو کہتے ہیں؟ اس آدمی کو جس کی عمر 50 یا 50 سال سے اوپر ہو، عمر کے لحاظ سے شیخ اس کو کہتے ہیں. تو کہا میرے لیے بلاؤ کن کو؟ جو یہاں پہ ہیں من مشیخت قریش، قریشی شیوخ میں سے، من مہاجرت الفتح، ان میں سے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا کی ہے؟ ہجرت کی ہے. فدعوتہم، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے ان کو بھی بلا لیا.
فلم یختلف منہم علیہ رجلان، تو ان میں سے 2 آدمیوں نے بھی اختلاف نہیں کیا، ان سب کی رائے ایک ہی تھی۔ کیا رائے تھی؟ فقالوا، انہوں نے کہا، نرا، ہماری رائے یہ ہے کہ ان ترجع بالناس، آپ لوگوں کو لے کر واپس چلے جائیں۔ واپس کہاں؟ مدینہ، واپس مدینہ چلے جائیں۔ ولا تقدمہم علی ھذا الوباء، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو اس وبا کی طرف لے کر نہ جائیں۔ فنادى عمر فی الناس، تو جناب عمر فاروق نے لوگوں میں اعلان کر دیا، کیا؟ انی مصبح علی ظہر فاصبحوا علی، میں صبح کے وقت اپنی سواری پہ بیٹھ جاؤں گا، میں صبح کے وقت سواری پہ بیٹھ جاؤں گا، یعنی کہ میں اپنے سفر کا آغاز کر دوں گا۔ کس جانب کے لیے؟ مدینہ کے لیے، واپسی کا سفر۔ میں صبح کے وقت سواری پہ بیٹھ جاؤں گا، فاصبحوا علیہ، تم بھی کیا کرنا؟ تم بھی اپنی اپنی سواری پہ بیٹھ جانا، تم بھی صبح صبح اپنی سواریوں پہ بیٹھ جانا۔ تو جناب عمر فاروق نے اعلان کر دیا ہے۔ قال ابو عبیدہ ابن الجراح، جناب ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح کون ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں ایک ہی موقع پہ جنت میں جانے کی خوشخبری دی ہے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، افرارا من قدر اللہ، کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے واپس چلے جائیں گے؟ کیا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر موت لکھی ہے تو وہ آئے گی، چاہے وہ شام میں لکھی ہو چاہے مدینہ میں لکھی ہو۔ آپ موت کے ڈر سے واپس جا رہے ہیں، تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ تقدیر سے کون بھاگ سکتا ہے؟ یہ مقصود ہے ابو عبیدہ کا کہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، تو تقدیر سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا، تقدیر پوری ہو کر رہے گی، اس لیے آپ پرواہ نہ کریں، یعنی کہ آپ شام کی طرف چلیں۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح کے الفاظ کا مطلب ہے۔ کہا افرار من قدر اللہ، یعنی کہ کیا آپ واپس جا رہے ہیں اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہوئے؟ فقال عمر، جناب عمر فاروق نے کہا، لو غیرک قالہا یا ابا عبیدہ، اگر یہ الفاظ تمہارے علاوہ کسی اور نے کہے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ یہ مذکور نہیں ہے، کلام میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور یہ ہم اردو میں بھی دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ کسی لفظ کا جواب جو ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے۔ استاد کہتا ہے مثال کے طور پہ کلاس میں، اگر کل سبق یاد نہ ہوا تو، اب تو کا مطلب استاد بھی جانتا ہے کیا ہے، جو سننے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی آپ نے واضح نہیں کیا کہ کیا ہوگا۔ تو ایسی صورتحال یہاں پہ بھی ہے کہ عمر فاروق نے کہا کہ اگر یہ الفاظ تمہارے علاوہ کسی اور نے کہے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پھر مجھے کوئی تعجب نہ ہوتا، مجھے تعجب ہے کہ ابو عبیدہ یہ الفاظ تو نے ادا کیے ہیں، اگر کسی اور نے ادا کیے ہوتے تو مجھے تعجب نہ ہوتا، مجھے تمہارے اوپر تعجب ہو رہا ہے کہ آپ ایسے الفاظ کریں اتنے سمجھدار ہو کر، یعنی کہ یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں اور آپ اتنے سمجھدار ہیں اور آپ نے یہ الفاظ کہہ دیے۔ کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ جواب جو مقدر ہے، جو محذوف ہے، وہ یوں ہو سکتا ہے کہ اے ابو عبیدہ، یہ الفاظ تمہارے علاوہ کسی اور نے کہے ہوتے تو میں اس کو سبق سکھاتا، تو میں اس کو کیا کرتا؟ میں اس کو ٹھیک کرتا،
لیکن اب میں تمہیں کیا کہوں. تو یہ اگر مطلب نکالا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ لو کو آپ کہیں گے تمنا کے لیے. کس کے لیے ہے؟ تمنا کے لیے. آرزو کا معنی دے رہا ہے, تمنا کا معنی دے رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ کاش یہ الفاظ تمہارے علاوہ کسی اور نے کہے ہوتے, آپ نے نہ کہے ہوتے. تو پھر جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لو جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تمنا کے معنی میں ہے. اگر کے معنی میں نہیں ہے. کس معنی میں ہے؟ تمنا کا فائدہ دے رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ اس کا ترجمہ کرتے بھی ہیں تو مراد تمنا ہے. بلکہ آپ اگر تمنا کا کہیں گے تو آپ کہیں کاش. کاش کا اگر لو کا ترجمہ آپ کریں گے کاش, تو یہ تمنا والا معنی ہے. کاش یہ الفاظ تمہارے علاوہ کسی اور نے کہے ہوتے, تو پھر جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر گفتگو مکمل ہے. جناب عمر فاروق کہتے ہیں نعم, ہاں, نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ, ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. کیا کہا؟ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں, لیکن اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ اگر ہم شام جائیں تو وہ بھی اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے. اگر ہم مدینہ جا رہے ہیں تو تقدیر میں اس کا مطلب ہے یہیں لکھا ہوا ہے. پھر تو ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں, کہیں اور نہیں جا رہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ سے بھاگ کر آپ نے کدھر جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہے. کیونکہ اللہ سے ڈر کر کوئی آپ کسی اور سے پناہ لیں گے تو کون دے گا پناہ؟ جس کو اللہ پکڑے اس کو کوئی پناہ دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ سے بھاگ کر کدھر جانا ہوتا ہے؟ اللہ ہی کی طرف. جیسے وہ دعا ہے نا, اعوذ بک منک. اور اس کے علاوہ بھی ایسی دعائیں آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے بھاگ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہوتا ہے. ففروا الی اللہ, قرآن میں اللہ نے کہا ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ عمر فاروق کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. ارأیت ان کانت لک ابل حبطت وادیا لہ عدوتان احداہما خصبہ والاخری جدبہ. اب عمر فاروق ابو عبیدہ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. میں ایک مثال دے کر انہیں بات سمجھانا چاہتے ہیں. کہا ابو عبیدہ ارأیت, مجھے بتاؤ, اگر تمہارے اونٹ حبطت وادیا, کسی وادی میں اتر جائیں, پہاڑوں کے درمیان کوئی وسیع جگہ ہے, برابر ہموار جگہ, وہاں پہ تمہارے اونٹ اتر جائیں. لہو عدوتان, وادی ایسی ہو جس کے دو حصے ہوں, دو کنارے ہوں, دو جانب ہوں, ایک ادھر ایک ادھر. احداہما خصبہ, ان دو میں سے ایک جانب جو ہو سرسبز و شاداب ہو, والاخری جدبہ, اور دوسری کیا ہو؟ خشک, بنجر. الیس ان رعیت الخصبۃ رعیتھا بقدر اللہ, کیا یہ بات نہیں ہے کہ اگر تم ان اونٹوں کو چراؤ کہاں؟ سرسبز و شاداب حصے میں, تو تم ان کو وہاں پہ چراؤ گے اللہ کی تقدیر کے مطابق. وَإِن رَعِيتَ الْجَدْبَ, اور اگر تم اپنے اونٹوں کو چراؤ اس زمین میں, وادی کے اس حصے میں جو حصہ کیا ہے؟ خشک ہے, بنجر ہے, تو رعیتھا بقدر اللہ, تو تم انہیں وہاں پہ چراؤ گے اللہ کی تقدیر کے مطابق. ادھر جاؤ گے تو پھر اس کا مطلب ہے تقدیر میں یہیں لکھا ہوا ہے, ادھر جاؤ گے اس کا مطلب ہے تقدیر میں یہیں لکھا ہوا ہے. جو بھی کرو گے وہ اللہ کی تقدیر کے عین مطابق ہوگا. تو اللہ کی تقدیر سے کون بھاگ سکتا ہے؟ قال, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فجاء عبد الرحمن بن عوف, تو عبد الرحمن بن عوف آئے. وہ کون ہیں؟ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں.
وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، اور وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے کیا تھے؟ غائب تھے، موجود نہیں تھے. جب یہ مشورے ہوتے رہے ہیں، یہ میٹنگیں ہوتی رہی ہیں، تب وہ موجود نہیں تھے. وَكَانَ مُتَغَيِّبًا، وہ غائب تھے، فی بعض حاجتی، اپنی کسی حاجت کی وجہ سے. فقال، تو انہوں نے کہا، ان عندی فی ھذا علما، یقیناً میرے پاس اس بارے میں یقینی علم ہے. آپ لوگ تو مشورے کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کی رائے لیتے رہے ہیں، اور عمر فاروق آپ سے کہا کہ آپ لوگوں سے رائے لیتے رہے، میرے پاس اس بارے میں باقاعدہ علم ہے. اچھا اب دیکھیے یہ علم کس کو کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے ذرا علم کس کو کہہ رہے ہیں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے. اس سے کیا پتا چلا؟ علم سے مراد کیا لے رہے ہیں پھر؟ حدیث. تو علم کس کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کا نام ہے. یہ ہے حقیقی علم، اللہ کے کلام کے بارے میں پتہ ہونا کہ اللہ کا کلام کیا ہے، اللہ نے کیا آرڈر دیے ہیں، اللہ نے کن چیزوں سے روکا ہے، اللہ نے کیا چیزیں واجب قرار دی ہیں، اللہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. یہ ہوتا ہے حقیقی علم. آپ کو پتہ ہو اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں. یہ ہوتا ہے علم. تو علم کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کا نام علم ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں میرے پاس اس بارے میں علم ہے، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرما رہے تھے، اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، جب تم اس کے بارے میں سنو، کس کے بارے میں؟ طاعون کے بارے میں. بارض، کسی زمین میں، کسی علاقے میں، فلا تقدموا علیہ، تو اس کی طرف نہ جاؤ، اس جانب نہ جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جب یہ طاعون کسی علاقے میں پھوٹ پڑے اور تم اس علاقے میں موجود ہو، فلا تخرجوا، تو تم اس علاقے سے نہ نکلو، فرارا منہ، اس طاعون سے بھاگتے ہوئے. قال عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فحمد اللہ عمر، جناب عمر فاروق نے عبد الرحمن بن عوف سے حدیث سن کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اللہ کی حمد و ثنا کیوں بیان کی؟ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے حدیث نہیں تھی، پھر بھی تو نے ہمیں وہ فیصلہ کرنے کی توفیق دی جو حدیث کے مطابق نکلا ہے. تو جناب عمر فاروق نے اللہ کی کیا کی ہے؟ حمد و ثنا بیان کی ہے. ثم انصرف، پھر وہ نکل کھڑے ہوئے کدھر؟ مدینہ کے لیے. اس حدیث سے، اس پوری روایت سے بہت سے مسائل معلوم ہو رہے ہیں. ایک تو یہ پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ ہر صحابی کے پاس ہر حدیث ہو. یہ ممکن ہے کہ کچھ حدیثیں ایک صحابی کے پاس ہوں اور دوسرے کے پاس نہ ہوں، جو دوسرے کے پاس ہوں ان کے پاس نہ ہوں. یہ واقعہ بہت بڑی دلیل ہے کہ مہاجرین اولین ان کے پاس یہ حدیث نہیں تھی، انصاریوں کے پاس یہ حدیث نہیں تھی، جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ان کے پاس بھی نہیں تھی. حدیث یہ تھی صرف کس کے پاس؟ عبد الرحمن بن عوف کے پاس، یعنی کہ عمر فاروق کے پاس نہیں تھی، ابو عبیدہ بن جراح کے پاس نہیں تھی. کبار صحابہ کرام، جنتی صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کسی کی تقلید نہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے تو آپ کی حدیث کی اتباع کریں، پیروی کریں، دائیں بائیں نہ دیکھیں. جن کو آپ بڑے بڑے امام کہتے ہیں اور ہم بھی انہیں امام مانتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے پاس ہر حدیث ہو. تو آپ ان کی تقلید کریں گے تو کئی مسائل میں انہوں نے غلطی کی ہوگی، آپ بھی غلطی کرتے رہیں گے. اب ہمارے پاک و ہند کے لوگ عام طور پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں. ایک دو مثالیں دیتا ہوں. نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ امام صاحب نہیں کرتے تھے.
بھئی آپ کے پاس 40-45 کے قریب صحابہ کرام ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے، اور ایسے صحابہ کرام بھی ہیں جنہوں نے آپ کی آخری نمازیں دیکھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کرتے تھے، اور پھر ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے آپ کے فوت ہونے کے بعد رفع الیدین کیا. اس کا مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری وقت تک کرتے رہے، اور آپ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لے کر بیٹھ جائیں. نبی علیہ السلام کو آپ نظر انداز کر دیں. بھئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یا یہ حدیث ملی نہیں ہے، یا وہ کسی وجہ سے اس حدیث پہ مطمئن نہیں ہوئے، لیکن آپ تو مطمئن ہیں نا. امام شافعی تو مطمئن ہے اس کے اوپر، امام احمد تو مطمئن ہے، عبداللہ بن عمر مطمئن ہے، صحابہ کرام مطمئن ہیں. تو اس لیے تقلید جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہو تو مشورہ کرنا چاہیے. حکمران کو بھی چاہیے کہ بڑے بڑے لوگوں سے مشورہ کرے، سمجھدار لوگوں سے. سمجھدار لوگوں سے مراد کون ہیں؟ جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو. آج کے مسلمان حکمرانوں کو بھی یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ جب وہ کسی بھی مسئلے میں میٹنگ کریں تو جہاں اس شعبے کے ماہرین کو بلائیں، جس شعبے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہاں 2-3 بڑے علماء کرام کو بھی بٹھائیں. کوئی بھی معاملہ ہو اسے آپ نے شریعت کی روشنی میں بھی دیکھنا ہے. وہ ماہرین تو دنیاوی لحاظ سے آپ کو مشورہ دیں گے، ہو سکتا ہے ان کا مشورہ شریعت کے خلاف، شریعت سے ٹکرا رہا ہو. تو اس لیے علماء کرام اور عام لوگوں کو بھی چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی، کہ اپنی زندگی کے امور میں مشورہ کیا کریں. کن سے؟ علماء سے. اس کے لیے علماء سے تعلق قائم کرنا ہوگا، ان سے دوستی قائم کرنی ہوگی، ان کے ساتھ آنا جانا رکھیں، ان کے قریب ہوں، اور خود بھی دین کا علم لیں. اور اس سے پتہ چلا حقیقی علم یہی ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث. ہاں، اب سوال یہ کہ موجودہ زمانے میں کرونا کی وبا ہے، کیا یہ طاعون ہے؟ نہیں، یہ طاعون نہیں ہے، یہ طاعون نہیں ہے. اس کے بعد یہ سوال کہ جس علاقے میں طاعون ہو کیا میں وہاں سے کسی بھی شکل میں نہیں نکل سکتا؟ جواب یہ ہے کہ نکل سکتا ہوں، لیکن طاعون کے خوف سے نہیں نکلنا، طاعون کی وجہ سے نہیں نکلنا. اسی لیے حدیث میں کیا ہے جو حدیث عبدالرحمن بن عوف نے بیان کی ہے، فرمایا فلا تخرجوا فرارا منہ، جہاں پہ طاعون کی بیماری آ چکی ہے، پھیل چکی ہے، وہاں سے اس لیے نہیں نکلنا کہ تم طاعون سے بھاگنا چاہتے ہو. لیکن آپ کو کوئی اور کام ہے، آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ اس وجہ سے وہاں سے نکل کے کسی اور شہر میں جانا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور اس میں حکمت کیا ہے کہ ادھر والے ادھر نہ جائیں، ادھر والے ادھر نہ آئیں. کئی ایک حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جو موجودہ زمانے میں زیادہ واضح ہوئی ہے کہ شاید شریعت چاہتی ہے کہ وبا اسی علاقے تک محدود رہے، ادھر سے ادھر نہ آئے. اور اس سے ویسے بھی پتہ چلا کہ جب آپ کوئی ایسا فیصلہ کریں جو شریعت کے مطابق نکلے تو آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی کیا دی ہے؟ توفیق دی ہے. تو یہ بھی اللہ کا آپ کے اوپر انعام ہے، یہ آپ کا اللہ کے اوپر احسان نہیں، اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 1223 1223 اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے؟ امام بخاری. ان عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. یہ کون ہیں؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف ہیں، آپ کی بیگم ہیں، میری اور آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ماں. قالت، وہ فرماتی ہیں، سیدہ فرماتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کس کے بارے میں؟ طاعون کے بارے میں. فاخبرنی، تو آپ نے مجھے بتایا، انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء، یہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ یہ عذاب جس پہ چاہتا ہے بھیجتا ہے. طاعون اللہ کا عذاب ہے، یہ عذاب اللہ جس پہ چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ بھیجتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس طاعون کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دی ہے. ایک ہی چیز ایک قوم کے لیے عذاب ہے، وہی چیز کسی اور قوم کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. یہاں سے عبرت حاصل کریں. ہمارے رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے کسی پہ کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پکڑا گیا ہے، فلاں گناہ کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. بھئی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اس کو عذاب کے طور پہ نہ بھیجا ہو، رحمت کے طور پہ بھیجا ہو. کیا انبیاء کرام علیہم السلام پہ مصائب نہیں آئے؟ تو کیا وہ بھی پکڑے گئے تھے؟ نعوذ باللہ. نہیں، اللہ کی رحمت ہوئی ان پہ کہ اللہ ان کی شان مزید بلند کرنا چاہتے ہیں، انہیں مزید رفعت دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بیماری میں مبتلا کر دیتے، کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتے تاکہ صبر کرے اور اس کے درجات اور بڑھ دیں. تو اللہ نے اس طاعون کو مومنوں کے لیے کیا بنا دیا؟ باعث رحمت. لیس من احد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے شہر میں طاعون واقع ہو اور وہ پھر بھی اپنے شہر میں کیا رہے؟ وہ اپنے شہر میں ٹھہرا رہے. فیمکث فی بلدہ، کہاں پہ رہے؟ اپنے شہر میں ہی رہے. صابرن، صبر کرتے ہوئے، اس بیماری پہ کیا کرتے ہوئے؟ صبر کرتے ہوئے. محتسبن، کیوں رہے؟ اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے. وہ اپنے شہر میں، لوگ اس کے سامنے مر رہے ہیں تو ان کی بیماری سے دائیں بائیں، لیکن وہ اپنے شہر میں موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ حکم یہ ہے کہ اپنے شہر سے نکلنا نہیں ہے تو ان کی وجہ سے. تو وہ اپنے شہر میں رہے صبر کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے. تو یعلم، وہ جانتا ہو، اس کا عقیدہ ہو کہ انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، کہ اس کے اوپر وہی مصیبت آئے گی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے. اس پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی سوائے اس کے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے. کہاں لکھ دی ہے؟ تقدیر میں. الا کان لہ مثل اجر شہید، یہ ایک شہید کے اجر جیسا اجر ہوگا. دیکھیں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کی بات مانتے ہوئے اگر آپ اسی شہر میں رکے رہیں جہاں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے، تو آپ دیکھیں اللہ آپ کو دے کیا رہا ہے. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ جنت کمانے کے لیے آئے ہیں. تو اگر طاعون کی بیماری پہ صبر کرنے کی وجہ سے یہ ثواب مل جائے جو شہید کو ملا کرتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں پہ کس قدر رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بار بار شہادت کے مواقع دیتے ہیں. کبھی یہ آتا ہے کہ جو پانی میں ڈوب کر فوت ہو جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہے. کبھی یہ آتا ہے جو آگ میں جل کر فوت ہو جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہے. کبھی یہ آتا ہے کہ وہ عورت جو ولادت کے ایام میں، ولادت کے امور میں فوت ہو جائے وہ کیا ہے؟ وہ شہید ہے. جو کسی بلڈنگ کے نیچے آ جائے اور فوت ہو جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں. اللہ رب العزت بہت مہربان ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کس پہ رہیں؟ توحید پہ. عقیدہ ٹھیک رکھیں اور نماز کے معاملے میں سستی نہ کریں. تو اللہ رب العزت بہت مہربان ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ طاعون کی بیماری رحمت ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے شہر میں رہنا ہے، ایک تو بھاگنا نہیں ہے، صبر کر کے رہنا ہے. اگر شکوے ہو رہے ہیں، اعتراض ہو رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. یعنی کہ آپ اپنے منہ سے ایسی باتیں نکال رہے ہیں
یا اپنے دل میں یہ پکی بات رکھے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا. نہیں، آپ ایمان رکھیں کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں کوئی خیر ہے، کوئی حکمت ہے. اور اس شہر میں آپ نے کیوں رہنا ہے، یہ ثواب کب ملے گا؟ جب آپ اللہ سے اجر و ثواب کے لیے وہاں پہ رکیں گے. اور عقیدہ بھی آپ کا یہ ہو کہ میرے اوپر وہی مصیبت آئے گی جو لکھی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ اگر میرے حق میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اس بیماری میں فوت نہیں ہوں گا تو ساری دنیا مر جائے، سارا شہر مر جائے، میرے اوپر موت نہیں آئے گی. لیکن اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں نے اس طاعون میں مرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکے گی. جب یہ عقیدہ ہوگا، یہ آپ کے دل کی صورتحال ہوگی، تب ایک اجر کے ایک شہید کے اجر جیسا اجر ملے گا. اس کے بعد باب نمبر 12، باب اجتناب المجذوم. وہ شخص جسے جذام کی بیماری لگی ہے، کوڑ کی بیماری لگی ہے، اس سے پرہیز کرنا، اس سے دور رہنا. حدیث نمبر کیا ہے؟ 1224 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن عمرو بن شرید عن ابیہ، روایت ہے عمر بن شرید سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال، وہ کہتے ہیں کان فی وفد ثقیف رجل مجذوم، جو وفد ثقیف سے آیا تھا، وفد ثقیف میں ایک آدمی تھا، مجذوم، جو جذام کی بیماری میں مبتلا تھا، جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا. فارسل الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب پیغام بھیجا، انا قد بایعناک، یقیناً ہم نے تمہاری بیعت لے لی ہے، تم واپس چلے جاؤ. اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے کوئی ایسی بیماری لگی ہے، جو بیماری کیا ہے؟ متعدی ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہوتی ہے، تو آپ اس بیماری سے بچنے کی کوشش کریں، آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شریعت کے عین مطابق ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے. یہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کئی لوگوں کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا عدویٰ، کہ ایک بیماری، کوئی بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل نہیں ہوتی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری میں بذات خود اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہو جائے. اور اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ طاعون کی بیماری آپ لے لیں یا کرونا کی بیماری آپ لے لیں، جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ کرونا کی بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگتی ہے اور فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، وہاں پہ آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس فلاں کے گھر میں کئی اور لوگ تھے جن کو وہ بیماری نہیں لگی. کرونا کا مریض ایک گھر میں ہے مثال کے طور پہ، اس سے ایک آدمی کو بیماری لگتی ہے، دوسرے کو نہیں لگتی. تو جس کو لگتی ہے اسے کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے. اور جسے نہیں لگتی، کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہوتا، اجازت نہیں ہوتی. تو اصل کون ہے؟ اللہ. اور اسباب کو ماننا چاہیے کہ جب اللہ چاہیں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہوتی ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اعرابی آتے ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ایک میرے اونٹ اچھے بھلے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
میرے اونٹ اچھے بھلے ہوتے ہیں، خوبصورت، بہت پیارے، بہت عمدہ، بیماریوں سے پاک۔ پھر ایک اونٹ کو خارش لگتی ہے یا ایک خارشی اونٹ باہر سے آتا ہے تو اس کی وجہ سے سب کو خارش لگ جاتی ہے۔ گویا کہ وہ عربی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک نے سب کو خارش لگا دی، ایک اونٹ نے سب کو خارش لگا دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عربی کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے بتاؤ وہ جو پہلا اونٹ ہے جس کو خارش لگی ہے اس کو کہاں سے لگی ہے، اس کو کس نے لگائی ہے؟ تو جس اللہ نے اس کو لگائی ہے پہلے کو، اسی اللہ کی اجازت اور اذن اور مشیت سے کسی اور کو لگے گی، اور جب وہ نہیں چاہے گا تو کسی اور کو نہیں لگے گی۔ اب اسی عربی سے آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ ایک اونٹ آیا اور تمہارے کئی اونٹوں کو خارش لگ گئی، کئی کو لگ گئی، کئی کو کیوں نہیں لگی؟ بات تو یہ ہے نا۔ تو اس سے پتا چلا کہ کوئی بھی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، اللہ کی مشیت سے متعدی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، آپ اسباب اختیار کریں۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ نے اس مجذوم آدمی کو جو جذام کی بیماری میں مبتلا تھا، کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، اسے پیغام بھیج دیا کہ بھئی تم جا سکتے ہو، ہم نے تمہاری بیعت کر لی ہے، یعنی کہ تمہیں بیعت کرنے کے لیے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جذام کے مریض سے ایسے بھاگو، ایسے دور رہو جیسے تم شیر سے دور رہتے ہو، شیر سے بھاگتے ہو۔ تو اس لیے کرونا کی بیماری کے ایام میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شریعت کے عین مطابق ہے۔ تو قدر قدر ممکن ہو سکے اس معاملے میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، تو اسی میں انسان کی کیا ہے، بہتری ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 13، باب العین حق، نظر لگ جانا کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے۔ نظر لگ جانا کیا ایک حقیقت ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تمہارا وہم ہے جی، کوئی نظر نہیں لگتی جی، نہیں 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 نہیں، شریعت کہہ رہی ہے نظر لگتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ حدیث نمبر 1225، 1225 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، کہ آپ نے فرمایا، العین حق، نظر لگ جانا کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے۔ اس کے نظر لگنے کو غلط قرار دینا درست نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پہ سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ کیا ہوتی؟ وہ نظر ہوتی۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پہ سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ کیا ہوتی؟ نظر ہوتی۔ لیکن اس حدیث نے بتا دیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تقدیر کو تبدیل کر سکے، جو اللہ کی تقدیر کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ تقدیر اللہ کی لکھی ہوئی وہ 100% ہے، اور اس میں ذرہ بر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو آتا ہے کہ دعا کرنے سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلہ رحمی کریں گے اور آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ جی،
تو وہ جو کہا گیا کہ تقدیر تبدیل ہو گئی، عمر میں اضافہ ہو گیا، وہ فرشتوں کے علم کے اعتبار سے ہے۔ کن کے اعتبار سے؟ فرشتوں کو تقدیر کا کچھ حصہ دیا گیا۔ مثال کے طور پر ان کو بتایا گیا کہ فلاں انسان کی عمر 80 سال ہے، بعد میں پتہ چلا جی کتنے سال ہے، 90 سال ہے۔ تو یہ تبدیلی آئی ہے اس تقدیر میں جو کس کے حوالے کی گئی ہے؟ فرشتے کی۔ لیکن جو اصل تقدیر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس میں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اس تقدیر میں تبدیلی آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا علم جو ہے وہ پکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی کی عمر لکھی ہوئی تھی کتنے سال؟ 80 سال، اور اب اس آدمی نے اتنی محنت کی ہے، اتنی دعائیں کی ہیں، اتنی صلہ رحمی کی ہے کہ اللہ کو اس کی تقدیر تبدیل کرنا پڑ گئی ہے اور اب 90 سال کر دی ہے۔ اور یہ نعوذ باللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا علم پکا، اس میں کوئی غلطی نہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو ولو کان شیء، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی سابق القدر، جو کیا ہوتی؟ تقدیر پہ سبقت لے جانے والی ہوتی، تو سبقتہ العین، تو وہ کیا ہوتی؟ وہ نظر ہوتی۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو نظر ہوتی، وہ اس پہ سبقت لے جاتی۔ سبقت، اس پہ سبقت لے جاتی، تقدیر پہ کون سی چیز؟ العین، نظر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نظر کیا ہے؟ برحق ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ، اور جب تم سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے، فَاغْسِلُوا، تو غسل کیا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، اس غسل سے مراد وہ غسل نہیں ہے جو صفائی کے طور پہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے تو آپ سے کہا جائے غسل کرو تو آپ کر لیں، یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ اس سے کسی کو بدبو نہ آئے، لیکن یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے نظر کے بارے میں، تو اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو، یعنی کہ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے نظر لگی ہے آپ کی، میرے بیٹے کو نظر لگی ہے آپ کی، تو مجھے یہ شک ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ غسل کر کے مجھے پانی دیں، میں نے اپنے بیٹے پہ ڈالنا، اپنے اوپر ڈالنا ہے، تاکہ یہ نظر بد کا اثر جو ہے ختم ہو، اور اس سے ختم ہوتا ہے غسل کرنے سے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ غسل کریں اور اپنا پانی دیں، میرے حوالے کریں، تاکہ میں اپنے اوپر ڈال سکوں، میں اپنے بچے پہ ڈال سکوں، اور یہ نظر بد جو ہے یہ ختم ہو سکے۔ تو نظر لگ جانے کے بعد یہ بھی ایک علاج ہے۔ ایک تو علاج یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر قرآن پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، تینوں کل بار بار پڑھیں، اور دوسرا علاج کیا ہے کہ وہ آدمی جس کے بارے میں شک ہے کہ اس کی نظر لگی ہے، اس کا استعمال کیا ہوا پانی لیں، یا تو اس کے وضو کا پانی لے لیں یا اس کے غسل کا لے لیں، اور وہ اپنے اوپر ڈالیں یا اس مریض کے اوپر ڈالیں جس کے بارے میں شک ہے کہ اس کو اس کی نظر لگی ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 14، باب رقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب کس بارے میں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دم کے بارے میں، کہ آپ کون سا دم کیا کرتے تھے۔ ہر کوئی یہ دم یاد کرے اور اپنے مریضوں کو خود دم کیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ پیروں کے پاس بھیجیں، مولوی صاحب کے پاس بھیجیں، آپ خود دم کریں۔ آپ کو دم کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور علاج بھی ہو جائے گا آپ کا، آپ کے بیٹے کا۔ حدیث کیا ہے؟ 1226 1226 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول للمریض، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مریض سے کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ یہ ہیں دم کے الفاظ۔
لیکن یہاں پہ ایک وضاحت کر دوں جو دیگر روایات میں آئی ہے، اس روایت میں کہتی ہیں ام المؤمنین عائشہ، جو اس حدیث کی بھی راویہ ہے، کہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا، اسے کوئی مسئلہ ہوتا، اسے کوئی زخم ہوتا، اس کو کوئی پھوڑا نکل آتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگشت شہادت، یہ شہادت والی انگلی کہاں پہ رکھتے؟ زمین پہ، پھر اس کو اٹھاتے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے اس کے ساتھ کیا لگاتے؟ تھوک، اپنا بابرکت لعاب آپ لگاتے اس کے ساتھ۔ اب وہ گیلی ہو گئی ہے، اب اس کو زمین کے ساتھ لگاتے، اب اس کے ساتھ کیا لگائی ہے؟ مٹی۔ تو وہ مٹی لگاتے اس زخم پہ، پھوڑے پہ، اس درد کی جگہ پہ، اور ساتھ ساتھ یہ پڑھتے۔ تو کیا پڑھتے ہیں دیکھیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یعنی کہ میں یہ دم کر رہا ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں، کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ تربت ارضنا، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے۔ ہماری زمین سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کی زمین۔ ہماری زمین کی مٹی، بریقت بعضنا، ہم میں سے کسی کے لعاب کے ساتھ، ہم میں سے کسی کے لعاب کے ساتھ، یشفا سقیمنا باذن ربنا، ہمارے رب کے اذن سے، ہمارے رب کی مشیت سے ہمارا مریض شفا یاب ہوگا۔ ہمارے مریض کو کیا ملے گی؟ شفا ملے گی۔ تو یہ بڑے عظیم الفاظ ہیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یہ راز ہے، اللہ کے نام لیا گیا یہاں پہ۔ اور تربت ارضنا سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ مٹی صرف مدینہ کی ہونی چاہیے، اس لیے کئی لوگ مدینہ کی مٹی خرید کر لے آتے ہیں، اس کو خاک شفا کا نام دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ تربت ارضنا ہماری زمین کی مٹی، مسلمانوں کی زمین کی مٹی، وہ جہاں پہ بھی زمین ہو، چاہے وہ مکہ مدینہ میں ہو یا کسی اور جگہ ہو۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب کے ذریعے، اس کی تھوک کے ذریعے، یشفا سقیمنا، ہمارے مریض کو شفا ملے گی، باذن ربنا، ہمارے رب کے اذن سے، ہمارے رب کی مشیت سے۔ تو یہ دم کرنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے، اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق علاج اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے علاج سے بچائے جو بدعات پہ مشتمل ہو، جو شرک پہ مشتمل ہو، جو کبیرہ گناہوں پہ مشتمل ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام علاجوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور درست علاج کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، والدین کو۔ یا اللہ ہمارے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، انہیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو توحید و سنت کا کام کرنے کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ، دین کا عالم بنا۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد دے، جن کے پاس رزق اور ملازمت نہیں ہے انہیں رزق دے، نیک اچھی جاب دے، اچھی ملازمت دے۔ یا اللہ جتنے بھی پریشان ہیں ان کی سب پریشانیاں دور فرما، اور جو بھی اس دورہ میں شریک ہیں اور اس سے تعاون کرتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، یا اللہ ان سب کی محنتیں قبول فرما، ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈال۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔